بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ترک کرنا ایمان کے منافی اور کافرانہ عمل ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کا امتیاز۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، کمالات اور احسانات اور اس کی تقدیس و توحید کے بارے میں جو کچھ بتلاتے ہیں، اس کو مان لینے اور اس پر ایمان لانے کا پہلا قدرتی اور فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور اپنی بندگی، محبت اور محتاجی کا اظہار کر کے اس کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل کرے۔ نماز کو دین کا عظیم ترین شعار اور امتیازی نشان قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں نماز کے 3 عناصر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کی لا انتہا عظمت اور جلال کے دھیان سے بلند ہو۔ دل اللہ تعالیٰ کی لا انتہا نہ ختم ہونے والی عظمت و جلال کے دھیان سے سربلند ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت اور کبریائی اور اپنی عاجزی کو بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کرے۔ اور تیسرا یہ کہ باقی تمام ظاہری اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عاجزی بندگی کو شہادت کے لیے استعمال کرے۔ نماز حقیقتاً 3 اجزاء سے مرکب ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان کرنا، اور دوسرا ایسی دعائیں اور ایسے اذکار جن سے یہ بات ظاہر ہو کہ بندہ کی بندگی اور اس کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، وہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کر چکا ہے اور اپنی حاجات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہتا ہے۔ اور تیسرا چند تعظیمی افعال جیسے رکوع، سجود اور قیام، ان میں ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ نماز اہل ایمان کی معراج ہے اور آخرت میں تجلیات الہی کے جو نظارے اہل ایمان کو نصیب ہونے والا ہے، ان کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کا وہ خاص ذریعہ ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نماز کی حقیقت جب کسی بندہ کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی روح پر نماز کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ نور الہی کی موجوں میں ڈوب کر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی میلی کچیلی چیز کو دریا میں موجوں میں پڑ کر صاف ہو جاتی ہے، جیسے لوہے کو آگ کی بھٹی میں رکھ کر صاف کیا جاتا ہے۔ نماز جب حضور قلب اور صادق نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو غفلت اور برے خیالات کے لیے وہ بہترین اور بے مثل دوا ہے۔ نماز کو جب پوری امت مسلمہ کے لیے ایک معروف و مقرر رسم اور عمومی وظیفہ بنا دیا گیا تو اس کی وجہ سے کفر و شرک، فسق و ضلال کی بہت سی تباہ کن رسوم سے حفاظت کا فائدہ بھی حاصل ہو گیا۔ نماز کی ایک امتیازی شعار اور دینی نشان بن گیا جس سے کافر اور مسلم کے درمیان پہچانا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے متعلق ارشادات یہ ہیں کہ نماز دین اسلام کا ایسا شعار ہے اور حقیقتاً ایمان کا اس سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد کو پہنچ جاتا ہے۔ نماز ترک کرنا ایمان کے منافی اور کافرانہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف نماز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔